یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ما بسم الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. برادران گرامی، آج 10 محرم الحرام کو ہم اپنے پیر و مرشد حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی العزیز کی بارگاہ میں سلام اور دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. موقع کی مناسبت سے بعد حضور کی تحریر سے کچھ پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ تحریر صاحبزادی علی اکبر صلی محلہ بنت حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی معروف تالیف تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام سے لی گئی ہے. اور اس وقت جو تحریر ہم پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے یہ بھی انہی کی اخذ و ترتیب اور ترتیب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے ارادت ازلی کے تحت کل عالم کو پیدا کیا. عالم میں انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مسلمین، مشرکین، منافقین، کفار سبھی شامل. پھر اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح کی رہبری فرمائی اور بلا کہنے کی تعلیم. سب نے یکزباں ہو کر اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا اور کہا بلا یا اللہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. پھر دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے پیدا فرما کر مخلوق کے سامنے پیش کیا. انبیاء علیہ السلام کے بعد ایک فقر اپنے قول کے ثابت قدم رہا. باقی جس نے بھی دنیا کی جس بھی چیز کو دیکھا اس پہ فریفتہ ہو گیا، اپنا وعدہ بھول گیا، کوئی اقرار یاد نہ رہا. فقر کو عشق کی راہبری حاصل تھی، اپنی جگہ ڈٹا رہا، بالکل نہ ڈگمگایا. بے شک فقر ہی اللہ کی ایک مایا ناز مخلوق تھی جو اپنے قول پر کاربند رہی، جو دنیا کے کسی بھی منظر کی طرف راغب نہ ہوئی، نہ ہی کسی چیز کی طرف آنکھ تک اٹھائی.
فخر اللہ کی واحد مخلوق تھی جو اللہ ہی کی طرف متوجہ رہی، جسے دنیا کا کوئی منظر اپنی طرف راغب نہ کر سکے اور کوئی بھی چیز اسے للچا نہ سکی۔ فخر اپنے کسی بھی قول و قرار سے بال بھر پیچھے نہ ہٹا، مرحباً مکرماً مشرفاً۔ جب فخر کو رخصت کیا گیا، عشق ساتھ رخصت ہوا۔ عشق فخر کا امام ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر معاملے میں پوری رہنمائی کرتا ہے، یوم الست کے عہد کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ یہ تیرا رب ہے، یہی تیرا مالک ہے اور یہی تیرا معبود، اپنے رب کے حضور سجدہ کر، ہر طرف سے منہ موڑ کر کلیتاً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ یہ تیرے رب کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب اقدس و اکمل، آسن و اجمل، اطیب و اطہر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، نور من نور اللہ، عین النعیم۔ اگر یہ نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ آسمان ہوتے، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہی کچھ اور۔ ان کے حضور میں صلاۃ و سلام پیش کر، کل کائنات ان کے لیے ہے اور ان ہی کے نور سے بنی۔ ابدیت کے دو ہی تو گوہر ہیں، اللہ رب العالمین کو سجدہ اور میرے آقا روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین پہ سلام۔ خلفائے راشدین تمام فخر کے مقام کے تاجدار اور امام تھے، مگر مولا علی کرم اللہ وجہہ اور مولا حسین علیہ السلام کو فخر کا بلند اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ سبحان اللہ، حسین نے خنجر تلے نماز ادا کی، بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی، بشر تو کیا فرشتوں سے نہ ایسی بندگی ہوگی، حسین ابن علی آئیں گے دنیا دیکھتی ہوگی، ہمارے خون کے بدلے میں امت بخش دے یا رب، خدا سے حشر میں یہ التجا شبیر کی ہوگی۔ نمونہ جب بھی کسی نے دیا اور جس بھی چیز کا دیا، جان پر کھیل کر دیا، پھر وہ رہتی دنیا تک زندہ و قائم رہا۔ فخر نے عشق کے جھنڈے کو ہمیشہ سرفراز رکھا، کبھی سر نگو نہ ہونے دیا، کبھی کلیئر کے جنگل میں، کبھی اجمیر کی پہاڑی پر۔ فخر محی الدین بھی ہے اور معین الدین بھی، قطب الدین بھی ہے اور فرید الدین بھی، نظام الدین بھی ہے اور علاء الدین بھی۔ عشق فخر کا امام اور فخر عشق کی جان ہے، عشق فخر کا مذہب اور حسن فخر کی منزل ہے، فخر دین کا رہبر اور دیدار محبوب کا علم بردار ہے۔ حسن ازل نے ہمیشہ عشق ہی کو اپنی اداؤں کا تختہ مشق بنایا، چاک گریباں گلیوں گلی جیسے بھی گھسیٹا اس تک نہ، تیری محبت کے جلال کا استقلال عشق ہی کو عنایت ہوا، تیرے عشق کی داستان، تیرے عشق کی داستان کا وہ سرورق جسے قیامت تک کوئی مات نہیں کر سکتا، تیرے عشق کی داستان کا وہ سرورق
جسے قیامت تک کبھی کوئی مات نہیں کر سکتا، شام غریباں ہے۔ ایک کبوتر لوٹ کر ان کے لہو میں اڑ گیا، ایک کبوتر لوٹ کر ان کے لہو میں اڑ گیا، آگے مجھ میں لکھنے کی طاقت نہیں۔ حسن کی ادا کی حد، عشق کی وفا کی حد اور ظلم کی جفا کی حد شام غریباں کے منظر میں ختم ہوئی۔ خستان ازل دل کر رویا، اس انداز میں پہلی بار رویا۔ تاریخ عالم نے کربلا سے بہتر اور بد کر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ تاریخ عالم نے کربلا سے بہتر اور بد کر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ فقر جب شام غریبوں کے حضور غلامانہ خراج تحسین پیش کرنے حاضر ہوا، آفس سے باہر ہو گیا، حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اس کے سامنے ریت کے ذروں پہ حسن و عشق اور وفا و جفا کی داستان کا انوکھا باب خون سے لکھا ہوا، سہمی ہوئی مقدس جانیں، بوستان رسول کے کملائے ہوئے پھول، گنجے شہیداں، کٹے ہوئے اعضاء، جلے ہوئے خیمے، دھواں چھوڑتی تنابیں، لٹا ہوا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیر کشی کے عالم میں جگر بندے بطول، خون سے تر زمین پہ شہزادہ کون و مقام، خاک کو خون میں نہایا ہوا عشق، خاک کو خون میں نہایا ہوا عشق، دشت غربت میں سر بریدہ پیشوائے دین، ساقی کوثر کا سچنا لب نوازتا، صبح پیمبر کا گھوڑوں سے روندا ہوا وجود اطہر، ہر طرف ایک گمبھیر اداسی، ایک وحشت خیز خاموشی، ایک علم انگیز کر۔ یہ دردناک منظر اس سے نہ دیکھا گیا، وہ خون کے آنسو رویا، ہوش و حواس کھو بیٹھا، بسمل کی طرح لوٹا اور مضبوع کی طرح تڑپا۔ پھر یکایک اس نے عمارت کی اینٹ کر لذت کا جام چھوڑ دیا، زینت کا امامہ زمین پر دے مارا، راحت کا ترانہ بند کر دیا، عشرت کا رباب توڑ دیا، شہرت کی کباط تار تار کر دی، اور شام غریباں کے محبوبوں کی خاک کے پاس سر میں ڈالی، ندامت کی کباہ اوڑی، ملامت کی گدڑی پہنی، صبر کا کاسہ لیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ پھر کہیں بھی کسی بھی روپ میں کبھی پرگٹ نہ ہو، اس منظر کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور حیات دنیا کی منزل اسی منظر کی پیشوائی میں طے کی۔ یہ غم شہادت کا نہیں، یہ غم شہادت کا نہیں، اور نہ ہی ایمان شہادت سے غمناک ہوا کرتا ہے۔ شہادت سے رونا ایمان کے شایان شان ہی نہیں، ایمان کو شہادت کی تمنا کیا کرتا ہے، استقبال کیا کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے۔ شہادت حیات جاوداں ہے اور موت کا بلند ترین اعزاز۔
شہادت مقام شکر ہے نہ کہ مقام شکوہ و شکایت۔ ایمان شہادت سے کبھی نہ گھبرایا اور نہ ہی آبدیدہ ہوا۔ یہ غم شہادت کا نہیں پامالیے حرمت کا ہے۔ یہ غم شہادت کا نہیں پامالیے حرمت کا ہے، موت کا نہیں تقدس کی تصدیق کا ہے۔ اور یہ غم بھی شہادت کی طرح جاوداں ہے۔ کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا، نہ جابر نے نہ مجبور نے، داستان زندہ رہے۔ تیری تصویر کا تصور اے شہزادہ کونین میرے دل کی دنیا میں ہمیشہ زندہ و قائم رہتا ہے۔ جب یاد آتی ہے رو لیتے ہیں، تیرے زخم میرے دل میں ہر وقت تازہ اور خوفزدہ رہتے ہیں، کبھی منجمد نہیں ہوتے، گویا کل کی بات نہیں آج کی بات۔ تیرے گلستان عقیدت کے پھول سدا بہار رہتے ہیں، خدا سے نابل، جب چاہا جھولی بھر لی۔ جنگل کا کوئی پھول ایسا نہیں جو ان کی یاد میں آنسو نہ بہائے۔ یہ رونا ایک میرا ہی رونا نہیں، ہر صاحب دل کا رونا ہے۔ جنگل کے ہر شجر و حجر کا رونا ہے جو اکثر آتا ہی رہتا ہے۔ جب آتا ہے جھڑی لگ جاتی ہے، رو رو کر دریا بہا دیتے ہیں اور نہا نہا کر ظاہر و باطن کی کثافت و غلاظت کو یوں صاف کر دیتے ہیں جیسے دھوبی کپڑوں کو میل سے۔ سچ پوچھو تو ان کے فراق میں سیل بے کراں کی طرح آنسو بہانا ہم خاک نشینوں کا اصل غسل اسیاں ہے۔ ایک نے کہا دل جب گرد آلودہ ہونے لگتا ہے، مولا حسین کے فراق میں بہائے ہوئے آنسو اسے دھو کر شفاف کر دیتے ہیں، اور یہ اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ آپ کی شان میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور یہ ابلاغ کی حد ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس حسین سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں۔ کائنات عالم نے صرف ایک شہزادے کو کونین کا شہزادہ تسلیم کیا۔ کائنات عالم نے صرف ایک شہزادے کو کونین کا شہزادہ تسلیم کیا، جن کے فراق میں رونا میرے دل کی طہارت کا وہ وضو ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں، جگر خون کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ بندے بندوں سے لڑا کرتے ہیں اور مرا کرتے ہیں، بندے بندوں سے لڑا کرتے ہیں اور مرا کرتے ہیں۔ ایسی توہین اور ایسی بے ادبی جذب اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرزے پرزے کرنا کبھی بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تصور ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ عشق کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی اسے آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا۔ ولایت ہند کے مایانات صوفی حضرت خواجہ غریب نواز حسن سدھی سما جمیری مکتبہ عشق و محبت کے فارغ التحصیل دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے علمبردار فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی فلاح است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ محرم ہر سال آتا ہے،
دل کے زخموں کو پھر سے تازہ کر جاتا ہے۔ صدیوں سے یہ دلگواز قصہ بیان کیا جا رہا ہے، شہادت عظمیٰ کا فلسفہ تحریر کیا جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی کہا یا لکھا نہیں جا سکا۔ صدیوں سے اس پر آنسو بہائے جا رہے ہیں، لیکن صبر و شکیبائی کا دامن ہے کہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ معلوم ہوتا ہے ابھی کل کا واقعہ ہے، بلکہ اس دور کا واقعہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ حسین ایک شخصیت ہی نہیں، حسین ایک پیغام، حسین ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسانوں کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ حسین ایک مذہب ہے جو ہمیشہ طاغوتی طاقتوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے البرکت SMS ٹیم نے، جن کو سوشل میڈیا پر آپ فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ان کا فیس بک پیج وزٹ کریں، facebook.com/albarkatsms ALBARKATSMS۔ اسی طرح یوٹیوب پہ ان کا چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، البرکت _SMS۔ ایک تہذیب کا نام ہے اور حسین شرافت کا ایک معیار۔ اے فرشتوں، سلام بھیجو اس شرف آدم پر جس نے پھر سے آدم کی عظمت کا راز تمہارے سامنے پیش کیا۔ ستاروں، آنگن سلام بھیجو اس ہستی پر جس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں۔ کوہساروں، سلام بھیجو اس قتیل صدق و وفا پر جس کی استقامت تم سے بڑھ کر ہے۔ اور اے انسانوں، سلام بھیجو اپنے اس محسن پر جس نے اپنے خون سے تمہارے لیے عظمت کی شاہراہوں پر چراغ جلائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ، الحمد للحی القیوم، واللہ خیر الرازقین، واللہ ذو الفضل العظیم، یا حی یا قیوم۔